علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا دور تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پیدا ہونے سے 50 دن پہلے یا 40 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو ابراہا کر کے ایک بادشاہ اپنے ملک میں ایک ڈپلیکیٹ کعبہ بنا کے یہ اعلان کر دیا کہ اب کے سال تمام لوگ حج کے لیے میں جو کعبہ بنایا ہوں وہ کعبے پر آنا، وہاں پر آ کر حج کرنا۔ وہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے ہیں وہاں نہیں جانا، میں جو بنایا میرے کعبے کے پاس آنا۔ دیکھو دنیا میں کیا کیا نہیں ہوا۔ اگر تم لوگ میں بنائے ہوئے کعبے کے پاس آ کر حج کریں گے تو تم کو یہ سہولتیں دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ لہذا لوگ اس کے اوپر انجان رہے، کوئی اتنی توجہ نہیں دیے، عمرہ وغیرہ کے لیے یہیں آنے لگے۔ ابھی حج کا ٹائم تھا۔ ابھی ایک قافلہ جو کعبے کی طرف آ رہا تھا، وہ رات میں پڑاؤ ڈال کے تھا، کھانا وغیرہ پکا رہے تھے وہ لوگ۔ تو وہ قافلے کے چولہے سے انگار ایک اڑ کر اس کے ڈپلیکیٹ کعبے کے اوپر جا کے گری، آگ لگ گئی۔ وہاں پر آگ لگ گئی، پورا حصہ جتنا ان بنایا تھا پورا جل کر خاک ہو گیا۔ اس نے پتہ لگایا کہ کون جو میرے کعبے کو آگ لگایا، معلوم کرو۔ تو لہٰذا اس کے وزیر نکلے معلوم کرے، تو ایک قافلہ جو کعبہ شریف کی طرف جا رہا تھا وہ لوگوں نے آگ لگائی۔ کہاں کا تھا یہ فلاں جگہ کا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہاں کے سردار تھے قریش کے۔ اس نے آپ کے اونٹوں کو پکڑ لیا۔ ایک جھگڑا چھیڑنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا اسے۔ اب وہ اونٹ چرانے والے آ کے بولے آپ کو، عبد المطلب کو، بولے اپنے اونٹاں پورے جو ہے بادشاہ کے آدمیاں پکڑ کے لے گئے، آپ چل کے بات کر کے جو ہے چھڑا کے لے کے آ جاؤ۔ اچھی بات ہے، آپ گئے بات کرنے، کیا ہے کوئی کھیت وغیرہ میں گھس گئے، کیا ہے کیا نہیں۔ ابراہا سے بات کرے، یہ اونٹا میرے ہے، آپ چھوڑ دو۔ تو بولے آپ کے لوگ میرے بنائے ہوئے کعبہ کو جلا ڈالے، خاک کر ڈالے، اب میں تمہارے کعبہ کو اینٹ سے اینٹ بجا ڈالوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، زمین دوز کر ڈالوں گا۔ اور ایسے غصے میں، ایسے جلال میں بول رہا تھا۔ تو آپ کے دادا نے کہا دیکھو آپ میرے اونٹا میرے کو دے دو، آپ، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، آپ کیا کرنا ہے کرو، میرے اونٹا میرے کو دے دو۔ تو اونٹا دے دیا۔ اب اس کے غصے کو دیکھ کر ابو طالب آئے، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، وہاں کے عرب، وہاں کے مکے کے پاس کے رہنے والے تمام لوگوں سے کہا کہ ابراہا اب ہم پر حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا ہم لوگ جلد سے جلد یہ خالی کریں۔ اپنے اپنے گھر خالی کر کے پہاڑوں پہ جا کر بیٹھ گئے۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر، قرآن میں پوری سورت اتری ہے اس واقعے سے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وہ ہاتھیوں کے قبیلے، ہاتھیوں کے جھنڈ لے کر آنے والا، ہاتھیوں کے ساتھ آنے والا بادشاہ۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजालहुम कास्फिम माकूल। ये हाथियों वाला अपने साथ फौज को लेकर हाथियों के पास सवार होकर काबे को तोड़ने के लिए आया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और कुरैश का पूरा ख़ानदान और मक्के के पूरे रहने वाले पहाड़ों पर बैठकर सब देखने लगे, अल्लाह अब क्या होने वाला। अब करीब आ गया था कि उतने में अल्लाह ने अबाबील के झुंड भेजे, परिंदा। फरमाते हैं कि ये चुड़ी से बड़ा होता था और कबूतर से थोड़ा छोटा था। ये अबाबील जो परिंदे आए, उन्होंने अपने चोंच में एक कंकर और 2 पंजों में एक कंकर, यानी एक अबाबील 3 कंकर लेकर आए, और वो झुंड का झुंड आया। और जब वो कंकर छोड़ते थे, हाथी के पीठ पे अगर गिरता तो पेट में से टपक जाता, इतनी रफ्तार से वो कंकर छोड़ते। याद रखो, आज अगर हम गन से कोई गोली चलाते हैं, ये छोटी नहीं 9mm वगैरह की नहीं, जैसा बड़ी वाली गन जो होती है, वो गन से अगर हम गोली चलाते हैं तो वो गोली की रफ्तार जो है 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से निकलती है फी घंटा। 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से गोली निकलती, और बैरल में एक किस्म के गुरु होते हैं और गोली फिरते हुए निकलती, बहुत रफ्तार से गोल फिरती है और बहुत रफ्तार से निकलती। वो फिरते हुए निकलने की वजह से ही वो जाके निशाने पे लगती है। अगर वैसी गन से भी किसी हाथी के पीठ पे गोली मारी जाए तो वो गोली अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो वो अबाबील का जो झुंड था, वो क्या रफ्तार से वो कंकर मारता था, तो वो कंकर हाथी के पीठ पे अगर गिरता तो पेट में से टपक जाता, पूरा उसका जो फौज की फौज भूसा बन गई, भूसा। अल्लाह फरमाता है भूसा बन। तो दुश्मन हर जमाने में लगा हुआ रहा, और काबे की तामीर कई मरतबा हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, फिर बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी काबे की तामीर हुई, काबे को शहीद किया गया, और जब सही बनाने के लिए पैसे जमा किए गए तो पैसे कम जमा हुए, हलाल रुपया, हलाल। तो फिर ये हुआ भाई थोड़ा सा कम करके बना देंगे और थोड़ा हिस्सा खुला छोड़ देंगे काबे का। ये भी एक अल्लाह की मसलियत थी। जो हातिम है काबे के बाजू, हाफ राउंड एक हातिम का जो हिस्सा है, वो भी काबे शरीफ का ही हिस्सा है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो काबे शरीफ बनाया गया और हातिम का इतना हिस्सा छोड़ दिया गया, तो फरमाया गया कि जो भी हातिम में नमाज पढ़ेगा वो काबे के अंदर नमाज पढ़ने के बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे को भी मौका दिया, मैं भी पढ़ा हूँ। अब वहाँ पर एक बात यह आ गई, हजरे अस्वद जो पत्थर था वो कौन लगाएगा। अब बहस तकरार शुरू हो गई। बहुत सारे कबीले रहते थे, हर कबीले का सरदार ये चाह रहा था कि वो पत्थर मैं लगाऊं, वो पत्थर मैं लगाऊं, वो पत्थर मैं लगाऊं। अगर एक कबीले को हाँ बोले तो दूसरे कबीले वाले चढ़ जाते। एक मसला बन गया कि अब क्या करना, हजरे अस्वद को कौन बिठाना ले जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्र के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला रखा इन लोगों के सामने, तमाम सरदारों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला रखा कि हजरे अस्वद को एक चादर में रख दिया जाए
اور ہر قبیلے کا سردار وہ چادر کو پکڑ کر لے جایا جائے اور وہاں پر حجر اسود کو لگا دیا جائے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہر قبیلے کے سردار کو موقع ملا، پھر حجر اسود کو وہاں پر لگایا گیا۔ الحمدللہ۔ تو اس طرح ہر زمانے میں کعبے کی تعمیر ہوتی گئی، ہر زمانے میں اسلام کے دشمن بھی رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سبق بھی سکھایا۔ یہ تو قیامت تک چلتے رہیں گا۔ جزاک اللہ۔ آج میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ، سنو، بچوں کو سناؤ دین کی باتیں، اور ہمارے زیادہ سے زیادہ ہمارے دین کی باتیں اور قرآن اور حدیث کی باتیں، جنرل نالج کی باتیں، ہسٹری آف اسلام اس کی باتیں، اور میری گفتگو میں تقریباً یہ 4 بار باتیں ہوتی ہے۔ ایک قرآن کے آیتیں وغیرہ پر سناتا ہوں، دوسرا احادیث شریف کے اوپر سناتا ہوں، تیسرا ہسٹری آف اسلام کے اوپر بات کرتا ہوں، اور چوتھا جنرل نالج کو بھی بیچ میں لے کے سناتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ آج میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ